يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك۔ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ سورہ تحریم کا لاسٹ لیسن، آیت نمبر 11-12۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ، اچھا با کو بھی ہیوی پڑھیں گے اور را کو بھی ہیوی پڑھیں گے۔ با کیونکہ لام سے ملے گا، اور جہاں پر اللہ کا نام آتا ہے اور اس سے پہلے زبر آ جاتا ہے، یعنی اس کو حرف جلالہ کہا جاتا ہے، وہاں پر ہم اللہ کے نام کو ہیوی کر کے پڑھیں گے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ، یا مدہ ہے لِلَّذِينَ، اور اللہ ایمان والوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ آمَنُوا امرأۃ فرعون، یا پھر اس کو کنٹینیو کریں گے تو فرعون اذ قالت رب یہ حضرت آسیہ کی دعا ہے، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، یہاں پہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، فرعون کی بیوی کی جب کہ اس نے کہا کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دیجئے۔ وَنَجْ، یہاں پہ پریس کریں گے، وَنَجِّنِي مِن، اخفا ہوگا باریک، مِن فرعون وعملہ، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھ کو فرعون اور اس کے عمل سے بچا لیجئے، اور مجھ کو ظالم قوم سے نجات دیجئے۔ وَمَر، یا مب یہاں پہ با کے اوپر جزم ہے تو قلقلہ ہو رہا ہے، مبنۃ، اور عمران کی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام، عمران التی احصنت فرجها فنفخنا فیہ مر، نون اسکپ ہوگا، میم را سے ملے گا، مر روحنا، وصد پریس ہوگا تھوڑا سا، وصدقت، یہاں پہ ہمس ہوگا، قت بکلماتی، جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے کلام کی، ربها وکتبہ وکانت من القانتین، اور اس کی کتاب کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ اب آئیے ہم اس کی تلاوت اور تفسیر جان لیتے ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ اچھا، اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال بیان کی ہے، جب اس نے کہا کہ اے میرے رب،
میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے، اور مجھے فرعون اس کے عمل سے نجات دے دے، اور مجھے ظالم قوم سے بھی نجات دے دے۔ تو اس قصے میں بی بی آسیہ اتنے بڑے بادشاہ فرعون کے محل میں تھیں، دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس تھی، ہر نعمت، سونا، چاندی، اقتدار، عزت، دولت، سب کچھ تھی، لیکن انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ ان کو ایمان چاہیے تھا، انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ فرعون نے ان پر اتنا ظلم کیا، ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھکوا دیں، دھوپ میں الٹا لٹکا دیا، لیکن انہوں نے بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنے سے وہ باز نہ آئیں۔ اور پھر اس ظلم و ستم کو سہتے ہوئے انہوں نے پھر اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے محل نہیں چاہیے، مجھے جنت میں تیرے پاس گھر چاہیے، مجھے سکون چاہیے، اس آدمی سے نجات چاہیے۔ تو جو خواتین ان کے شوہر ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں، وہ یہ ضرور حضرت آسیہ کی دعا پڑھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے جو شوہر ہیں ان کے ظلم و ستم سے ان کو نجات دے دے گا۔ پھر اس کی بعد والی آیت میں حضرت جو ہے مریم کی مثال دی گئی کہ اس نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی، اور اس نے جو ہے وہ اللہ کے حکم کو بجا لائی۔ حالانکہ دیکھیں کتنی بڑی چیز تھی کہ کنوارے پن میں بچہ پاس آ گیا، تو کیسے لوگوں کو جو ہے وہ تصدیق کرتی یا ان کو جو یقین دلاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی حیت کی، ان کی جان و مال کی، ان کی عزت کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، وہ عبادت گزاروں میں سے تھی۔ حضرت مریم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، حضرت یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ان دونوں آیتوں میں دیکھیں پیاری بہنوں، ایک طرف ظلم کا پہاڑ جو ہے وہ فرعون نے جو ہے وہ کھڑا کر دیا تھا، لیکن گھر بار تھا، سب کچھ تھا، لیکن بی بی آسیہ بہت لیکن وہ اپنے ایمان پر قائم رہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا۔ اور پھر دوسری آیت میں حضرت مریم کا صبر دکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ دونوں آیتیں، اور اچھا اس سے ایک اور پہلی آیت تھی، اس میں جو ہے وہ شروع کی آیتوں میں سورۃ تحریم میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں جو ہے ذکر کیا تھا، تو یہ جو صورت ہے نا، یہ خواتین کے بیہیویئر کے لیے، خواتین کو کس طرح ہونا چاہیے، کس طرح اپنے گھر کے معاملات، اپنے باہر کے معاملات، شوہر کے معاملات، اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو اس میں کیسے صبر کرنا ہے، یہ بہترین صورت ہے۔ اس میں آپ بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں اور اپنی بیٹیوں کو، اپنی نسل کو بھی اس کے بارے میں سکھا سکتی ہیں۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیک عمل کر کے اپنے اللہ کو راضی کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔